الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن 2022 کا آج ہمارا الحمدللہ 5واں دن ہے. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ہم دورہ قرآن کے اپنے اہداف پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈال لیں. اس دورہ قرآن میں ہمارے سامنے جو ٹارگٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے مکمل قرآن کی تلاوت کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے صورتوں کا یعنی ایک صورت کو ایک مکمل یونٹ کے طور پر لے کر اور صورتوں کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنی ہے، یعنی ہر صورت کو ہم نے پہچاننا ہے. اور تیسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے ذریعے یعنی ہم نے قرآن کو کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنا سکیں. اسی لیے سلائیڈز کے اوپر قرآن کے الفاظ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائیں اور ان کی بازگشت ہمارے ذہن میں پورا دن رہے. اور اس کے وجہ سے قرآن کے الفاظ کے ساتھ ایک رشتہ بننے کی وجہ سے ہمارے اندر فہم قرآن کی صلاحیت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکے. چوتھا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی، یہی اصل مقصد ہے کہنا چاہیے. اور تعلق کی مضبوطی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا دل کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے، ہمارے ذہن کا تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارے عمل کا تعلق مضبوط ہو جائے اور ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے. اور سب سے آخری بات یہ کہ روزانہ عمل کے لیے کچھ اصول لینا. تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم روز اپنے لیے ایک نہ ایک اصول لے کر اپنے عمل میں بتدریج اس کو لانے کی کوشش کرتے رہیں. آج ہم پارہ 3 کا آغاز کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 الفاظ بہت اہم ہیں کہ فضلنا اور بینات. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر مختلف حیثیتوں سے مختلف پہلوؤں سے فضیلت دی. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء جو آئے تو وہ بینات لے کر آئے. بینات وہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی روشن نشانیاں، روشن دلائل جو عقل کو اپیل کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے انبیاء کی جو دعوت انبیاء پیش کر رہے ہوتے ہیں انہیں جھٹلانا عقل رکھنے والوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. تو وہ روشن نشانیاں اور انبیاء کو عطا کردہ فضیلت، یہ 2 باتیں ایسی زبردست طاقتور تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مطلب کوئی حجت لوگوں کے اوپر نہیں رہ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا. مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اگر انبیاء کو ماننے سے انکار کیا ہے یا انبیاء کے دنیا کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات میں اختلاف کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات یا ان کے اوپر واضح نہیں ہوئی تھی. جب انبیاء کو اس قدر فضیلت عطا کی گئی اور ان کے صفات عام انسانوں سے اتنی بلند تر رکھی گئیں اور دوسری بات یہ کہ بینات لے کر آئے تو لوگوں کے اوپر بات واضح ہو گئی. مگر اختلاف کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اگر اللہ چاہتا وہ تو کبھی بھی وہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نہ جھگڑتے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہ تھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب
انسان کو دنیا میں بھیجا تھا تو آدم علیہ السلام کو کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ایک با اختیار مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ انسانوں سے جبراً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر چلائیں، بلکہ اللہ نے ایسی بینات دی تھیں کہ عقل کے استعمال کے ذریعے سے انسان خود حق کو پہچانے اور حق اور باطل میں فرق کرے اور اپنی بالکل آزاد مرضی سے وہ ہدایت کے راستے پر چلے۔ تو اللہ کی مشیت یہ نہ تھی، کیونکہ جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے یعنی دوسرے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے، پوری روشنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زمین پر اتارا ہے، اور لیکن اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر اختلافات ہوئے ہیں، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جو سلسلہ کلام ہے سورہ بقرہ کا، ہم پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کو جو دین اسلام دیا گیا ہے سورت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہہ کر، کہ اے لوگوں جو تمہیں اسلام کی نعمت دی گئی ہے جو کہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس نظام کے قیام کے لیے، جو کہ صرف کچھ چیزوں، کچھ رسم و رسوم کا، کچھ عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک نظام زندگی ہے، اور جیسا کہ ہم بقرہ میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نظام زندگی ہونے کی وجہ سے ہی تو اس میں معاشرتی تعلیمات بھی آئیں، اس میں جرائم کے اوپر یعنی سزاؤں کی بات بھی آئی ہے، قصاص کی بات بھی آئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے عبادات کی بات بھی آئی ہے، اس کے اندر حقوق العباد کی بات بھی آئی ہے۔ ساری باتیں ہم بقرہ میں یعنی پیچھے پڑھ کے آ چکی ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب جو تقریر ہو رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نظام کے قیام کے لیے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے آپ کو لازماً جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ہر نظریہ اپنے نفاذ کے لیے ایک قوت چاہتا ہے جو اس کو نافذ کرے، اور پھر نافذ ہونے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرے۔ تو اس نظریے کے قیام کے لیے، اس کے مطابق سوسائٹی کو ڈھالنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد ہے، جس کا سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پچھلی آیات میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ جہاد صرف جان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ مال کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو آگے ایک طویل ذکر آنے والا ہے مال کے ذریعے جہاد کا، تو یہ اس کی ابتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں جہنم سے نجات کا ایک بہت اہم جو سبب ہوگا وہ دنیا میں خرچ کیا ہوا مال ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو خواہ کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس وقت ایسا دن ہوگا کہ لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی ایسی کرنسی ہماری جیب میں اس وقت نہیں ہوگی جس کو دے کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں، تو وہ دنیا میں کیا ہوا انفاق ہی ہوگا جو ہمیں اس روز اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت الکرسی، یہ آیت جو ہے اس کی عظمت اور اس کی شان ہم سب کے اوپر واضح ہے، اور یہ دراصل اللہ کی توحید اور اس کی صفات کا عظیم الشان بیان ہے۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات یعنی توحید کا جو بیان ہے وہ سب سے زیادہ جامع شکل کے اندر اور ایک عظیم الشان انداز سے جو آیا ہے وہ اس آیت الکرسی کے اندر آیا ہے، اسی لیے اس کی جو بہت زیادہ فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم اللہ کی صفات کی کہنا چاہیے کہ اس کے ادراک کے لیے تو پوری زندگی چاہیے، اس کی صحیح فہم کے لیے تو ہمیں پوری زندگی چاہیے کہ اس کی صفات کا ہم ادراک کر سکیں، بلکہ ہم کر نہیں سکتے لیکن ان کے اوپر غور و فکر کر کے ہم اس کا جس قدر بھی اس میں سے پا سکیں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور ہم اس کے صحیح ادراک سے کی طاقت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی صفات کے اس تذکرے سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم ان آیات کے اندر، ان الفاظ کے اندر ڈوب جائیں
اور ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو محسوس کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور جاوید ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، یعنی کوئی کمزوری تھکن اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگلی بات یہ کہ ملکیت، اس کی ملکیت کی شان یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے کلی اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن کے اندر شفاعت کا موضوع آیا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی اللہ کے محیط علم کا ذکر ضرور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ شفاعت کو علم کے ساتھ بیان کرنے میں کہ چونکہ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی اور ہستی کو ایسا علم حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ماضی اور حال کو جان سکے، دوسرے انسانوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جان سکے۔ تو جب کوئی اس طرح کا علم نہیں رکھتا تو کسی کو کسی کے حق میں سفارش کرنے کے بھی غیر محدود اختیارات حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے، اسی لیے وہی اکیلا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنی اجازت سے جس کو اجازت دے تو وہی صرف شفاعت کرے، اور شفاعت بھی اسی دائرے کے اندر کرے جتنا کہ اللہ نے جس دائرے کے اندر اس کو اجازت دی ہو۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے صرف شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے جو توحید پر قائم ہوں گے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، یعنی اللہ کے علم میں سے ہم اتنا ہی پا سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں دینا چاہے۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسے وسائل و ذرائع ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اس محیط علم میں سے خود سے کچھ حاصل کر لیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور علم ہی کی وجہ سے شفاعت بھی ہے، اور علم ہی کی وجہ سے اللہ کی سلطنت بھی ہے، اس کا اقتدار بھی ہے زمین و آسمان کے اوپر۔ اور اقتدار کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ کرسی یا اس کا عرش۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ہستی ذات ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ کا سہارا اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں ہم یہ دیکھیں کہ کس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ سب لوگوں کو زبردستی ہدایت کے رستے پہ لے آتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لوگوں کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے کفر کرنے کی وجہ سے، جو اٹل حقیقت ہے کائنات کی، اللہ کی توحید، اس کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی سلطنت جیسی ہے وہ ویسی ہی رہے گی۔ لوگوں کے اختلاف سے، ان کے کفر سے اللہ کی سلطنت میں اور اس کی اس توحید میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ اس اٹل حقیقت کا بیان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ بہت اہم آیت ہے اور بہت جگہوں پر، بہت مواقع پر اس آیت کو غلط انداز سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا غیر ضروری فائدہ بھی اٹھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب وہی اکراہ کا مضمون چل رہا ہے کہ زور زبردستی، جب اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرے، تو انسانوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بزور دین کے اندر لے کر آئیں، کسی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول دی ہے جو غلط خیالات ہیں ان کو الگ کر کے رکھ دیا ہے اور صحیح باتوں کو الگ کر دیا ہے۔ اور اب جو کوئی بھی طاغوت پہ ایمان لائے گا اور جو کوئی بھی کفر کرے گا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ بہت مضبوط سہارا تھام لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سمجھ کر
بغیر کسی اکراہ کے اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم کیا کرتے ہو کہ دراصل ایک مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لیتے ہو جو دنیا میں جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں ہمارا ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور وہ سننے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو انسان کو زندگی کے اندر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک بہت اچھا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ کے اوپر اور اس کی صفات اور اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو دراصل تم ایک مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لو گے۔ اچھا، یہاں جو میں نے بات کی کہ بالجبر جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں کرنا، لیکن اس کا غلط معنی جس طرح سے لیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ جہاد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ جبر کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فتنے کی قلع قمع کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فساد کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی زمین سے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں لانے کے لیے، فتنے کی سرکوبی کے لیے، ظلم کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے وہ اکراہ میں نہیں آتا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاد کیے، جن علاقوں کو فتح کیا، تو وہاں پہ لوگوں کو بزور قوت جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں کیا، ان کو آزادی دی کہ وہ اپنے مذہب پہ برقرار رہنا چاہیں تو برقرار رہیں۔ اسی طرح سے مرتد کی جو سزا ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمان ہو اور اس کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے، اس کی سزا جو ہے یہ کہ یعنی 3 ہی قتل جو ہیں وہ واجب ہیں اسلام کے اندر، ان میں سے ایک مرتد کی ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس کو زبردستی مسلمان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اس شخص کا کہ وہ اسلام کی ایک نظریاتی ریاست کا، ایک نظریاتی اسلامی ریاست کا باغی ہو جاتا ہے، اس کے نظریے کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اسلامی ریاست کا شہری نہیں ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو اس پہ قتل کی سزا نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست کا باغی شہری ہو کے اور پھر اس کے نظریے سے بغاوت کرنا، یہ ظاہر ہے کہ ایک جرم ہے، اس کی سزا اگر قتل ہے تو یہ اکراہ میں نہیں آتا۔ تیسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوسری ایکسٹریم بھی شروع ہو چکی ہے اور حکومتی لیول سے اسے سپورٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ سندھ کے اندر پہلے قانون پاس ہوا، پھر فیڈرل لیول سے بھی پاس ہونے جا رہا تھا، لیکن لوگوں کی ایک زبردست احتجاج کی وجہ سے وہ اس کو گورنمنٹ نے واپس لے لیا۔ اور وہ کیا تھا کہ فورسڈ کنورژن کا ایک بل انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ آپ جبری طور پہ کسی کو مذہب کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب بظاہر یہ بڑی اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ یہ کہ 18 سال سے کم عمر شخص جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور جو اسلام قبول کرے تو بھی اس کے لیے ایسی شرائط رکھی گئی تھیں کہ وہ پہلے پورا تقابل ادیان کا مطالعہ کرے گا اور یہ شرائط پوری کرے گا، یعنی یہ اتنا لمبا ڈیوریشن جس کے لیے یعنی اسلام کی قبولیت کو مشکل بنانا۔ تو یہ چیز دوسری ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ اسلام میں داخل نہیں کریں گے کسی کو جبر سے، تو آپ اسلام میں داخل ہونے سے کسی کو روکیں گے بھی نہیں بالجبر۔ تو اب جو ایکسٹریم جا رہی ہے دوسری، وہ یہ جا رہی ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہونے سے لوگوں کو جبراً روک رہے ہیں اور اس کو آپ آزادی اظہار کا نام دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ ایک مضبوط سہارا ہے، بلکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے ولی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے حامی و مددگار اللہ بن جاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور کیا کرتے ہیں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی اپنی اب آزاد مرضی ہے، کوئی اکراہ کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ تمہیں روشنیاں پسند ہیں یا اندھیرے پسند ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہارا ولی بھی ہوگا اور تمہیں روشنیوں میں لے کے جائے گا، اور طاغوت پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہیں اندھیروں میں لے جائے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم اصطلاح استعمال ہوئی ہے طاغوت کی، اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ اچھا، اللہ کی نافرمانی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جیسے ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مطلب جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس سے غلطی سے ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ دوسرا ایک اور درجہ اس سے اوپر کا یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اعلان اللہ کی نافرمانی کرے، اور سب سے پرلے درجے کی جو اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے وہ بغاوت کے درجے کی جو ہے وہ یہ ہے جسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کی جو صحیح تشریح ہے وہ یہاں تفہیم القرآن سے میں نے آپ کے لیے یہاں پہ کوٹ کی ہے
کہ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے، یعنی سرکشی اور بغاوت، جیسے ہم کہتے ہیں نا طغیانی آ گئی ہے، جب لہریں سرکش ہو جائیں، اپنی حد سے باہر نکل جائیں تو ہم اسے طغیانی کہتے ہیں۔ تو یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کے حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے، یعنی وہ بندگی بغاوت کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ نہ صرف وہ خود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے بلکہ وہ بندوں کو، دوسرے انسانوں کو یہ کہے کہ تمہیں میرے نظام پہ چلنا ہے، میرے قانون پہ چلنا ہے، تمہیں مجھے فالو کرنا ہے اللہ کے بجائے۔ تو یہ وہ ہے جو یعنی طاغوت والا درجہ ہے۔ اب یہ طاغوت جو ہے وہ کوئی ملک، کوئی ریاست بھی ہو سکتی ہے اور ملک کے قوانین بھی ہو سکتے ہیں، کسی علاقے کے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو بالجبر اور یعنی ان کو فورس کریں کہ آپ نے میری اطاعت کرنی ہے، میرے قوانین کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ 2 واقعات بیان کر رہے ہیں، 3، اس میں سے جو پہلا واقعہ ہے وہ توحید کے اوپر دلیل ہے، اور آگے کے 2 واقعات جو ہیں وہ آخرت کے اوپر دلیل ہے۔ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو اب یہ دیکھیں قرآن کے اندر کتنا خوبصورت ربط ہوتا ہے آیات میں، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اصولی طور پر بیان فرمایا آیت الکرسی کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی توحید کو واقعات کے یعنی واقعاتی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو چیزوں کے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اس طرح کھول کھول کر باتیں بیان کی ہیں، کر اصولی طور پر ایک اور طرح سے سمجھ میں آتا ہے، واقعے کی انداز میں کسی اور طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ جو ہے یہ اللہ کی توحید کے اوپر دلائل ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، یعنی جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہم بات یہ کہ فرما رہے ان آتاہ اللہ الملک، اس نے جھگڑا کیوں کیا تھا ابراہیم سے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ، اور ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے کہ پیغمبروں سے ہمیشہ جھگڑا کیا ہے، یا جو لوگ الجھے ہیں، جنہوں نے ان کے آگے ڈٹ کے اور ان کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، وہ عوام نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رولنگ کلاس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حکمران طبقہ ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر جس توحید کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ توحید صرف ذاتی زندگی کی حد تک نہیں ہوتی، وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ذاتی زندگی میں اللہ کو ایک ماننا ہے، بلکہ وہ توحید یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مکمل تصور دیتے ہیں توحید کا، کہ اللہ کی صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ذاتی زندگی سے لے کے اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ آپ کی اجتماعی زندگی کے اندر بھی وہی قانون چلے گا، وہی تعلیمات نافذ ہوں گی جو کہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کا کوئی اجتماعی نظام نہیں چلے گا۔ تو ظاہر ہے اجتماعی نظام چلانے والے جو ہوتے ہیں وہی اس کو اپنے لیے سب سے بڑا ایک اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتے ہیں، اور وہی اس کے مد مقابل بن کر ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو 2 طرح کے تصورات ہمیشہ سے خدائی کے رہے ہیں اور آج بھی ہیں، وہ نمرود کے بھی اس وقت ذہن میں یہی والی چیز تھی، اور آج بھی ہم دیکھیں تو یہی خدائی کا تصور ہمیں موجود نظر آتا ہے کہ خدائی کو 2 اس میں حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فوق الفطری خدا، یعنی سپر نیچرل خدا، اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، یا میرے ملک کے صدر نے یا میری حکومت نے پیدا کیے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا، یا پورا نظام جو ہے وہ ہمارے بڑے لیڈرز چلا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا، بلکہ سپر نیچرل خدائی جو ہے وہ ہر کوئی اللہ کی مانتا ہے۔ دوسری خدائی ہوتی ہے تمدنی اور سیاسی خدائی، یعنی حاکمیت۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے بنا تو دیا، اب زمین میں ہمارا حکم چلے گا، یا تو کھل کے یہ کہتے ہیں، یا پھر اس کو منسوب کرتے ہیں، دونوں کو آپس میں ملانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ جو اصل خدا ہے، وہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تو دنیا میں ہمیں اختیار اسی کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور ہم اسی کے نمائندے ہیں۔ فرعون کو بھی آپ دیکھیں گے آگے یہی والی کانسیپٹ آئے گا کہ اپنے آپ کو خدا ہی کا نمائندہ کہہ کر، اور زمین پر خدا کی شکل نعوذ باللہ کہہ کر وہ اپنے لیے حکمرانی کا جواز نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ توحید کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ حکمران طبقہ یا نظام حکومت ہوتی ہے۔
تو اب یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دلیل کو جب پھر نمرود رد کر دیتا ہے تو وہ اس سے بحث اور مباحثے میں نہیں آتے، بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کا جواب بالکل ناقص ہے، لیکن وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ کے اس کو ایک اگلی دلیل دے دیتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ پہلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے کیا دی کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں بھی کسی کو موت دے سکتا ہوں، سزائے موت دے سکتا ہوں، کسی سزائے موت والی کی سزا ختم کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید بحث کے بجائے اگلی بات کی کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا، یعنی اس کی ایمان لانے کی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا خواہ کتنے بھی واضح دلائل ان کے سامنے آ جائیں۔ اگلے دو واقعات جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں اور مر کے زندہ ہونے کے بارے میں ہیں۔ یہ دو واقعات ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، جب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ایسی بستی سے گزرتے ہوئے ان کے دل میں یہ آیا کہ آخر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حقیقت کو بالکل واضح طور پر دکھانے کے لیے اور ان کے اطمینان قلب کے لیے کیا کیا، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ قال کم لبثت، اور کہا اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اطمینان قلب کے لیے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ کس طرح ایک مرے ہوئے پرندے جو مر چکے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ ہو چکے تھے، وہ پھر سے زندہ ہو کر دوبارہ ان کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ انبیاء کو ایمان بالشہادہ کی نعمت دی جاتی ہے، یعنی عام انسانوں کے لیے تو ایمان بالغیب کافی ہے، لیکن انبیاء جنہوں نے پورے یقین کی حالت میں دوسرے لوگوں کو ایمان بالغیب کی طرف بلانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عام انسانوں سے تھوڑا سا ایک اوپر کے درجے کا ایمان دینے کے لیے ان کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کراتے ہیں، اور اس کو یعنی تاکہ وہ ایمان بالشہادہ کے درجے پر آ جائیں اور پورے یقین کی حالت میں وہ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے سکیں۔ اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دراصل مسلمانوں کو
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ درمیان میں توحید اور آخرت کا بیان بھی آ گیا، لیکن پیچھے سے تو سلسلہ جو چل رہا تھا، جو بنی اسرائیل کا واقعہ گزرا تھا کہ انہیں جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، تو دراصل یہاں پہ بنی اسرائیل کے تناظر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اب پیچھے جانی جہاد کی بات ہوئی تھی، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مال سے جہاد کی تفصیلی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر صرف جہاد کی ہی ایک تناظر نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ سورہ بقرہ قرآن کا وہ حصہ ہے، یہ والا حصہ، کہ جہاں پہ مال کے بارے میں سب سے طویل حصہ جو ہے وہ ایک ہی ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ سب سے طویل حصہ ہے قرآن کا جو مال کے لحاظ سے مسلمانوں کے کانسیپٹس کو درست کرتا ہے۔ اچھا، مال جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا، اس کا کمانا، اس کے ساتھ وابستگی، اس کی محبت، یہ چیزیں انسان کی شخصیت میں بہت اہم رول ان کا ہوتا ہے، اور انسان کی پوری اٹھان جو ہوتی ہے شخصیت کی، اس کے مزاج کی، اس کی سوچ، اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ، اس میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کے حوالے سے اس کا طرز عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مال کے حوالے سے تو طرز عمل ہونا چاہیے، اس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں کہ مال کے بارے میں آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے، اور آپ کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ساتھ ہی پھر اس میں جہاد کا پہلو بھی آ رہا ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، اسے کتنی اہمیت دینی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو شروع کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انفاق سے، کہ سب سے یعنی مال کے حوالے سے جو تربیت شروع ہو رہی ہے وہ اس طرح شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو سکھاؤ کہ اپنے مال کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن سب سے پہلا اصول یہ کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1 روپے کا، یعنی ایک دانے سے 700 دانے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یضاعف، انفاق کا جو اجر ہے دیگر نیکیوں سے زیادہ ہے، کہ قرآن میں باقی نیکیوں کے بارے میں آیا کہ ان کا اجر 10 امثالها ہے، کہ 10 گنا اجر ہے ہر نیکی کا، لیکن انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ، اس کا اجر عام نیکیوں سے کہیں زیادہ 700 گنا کم از کم اجر ہے، یہ کم از کم ہے۔ اور یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے، اس لیے کہ وہ واسع علیم ہے، وہ خوب وسعت والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، لیکن اس خرچ میں یہ شرائط ہونی چاہیے، یعنی اس خرچ کی قبولیت کی یہ شرائط ہیں۔ اگر تمہارے خرچ کے ساتھ یہ باتیں لگی ہوئی ہوں گی تو اللہ کے نزدیک تمہارا خرچ قبول نہیں ہوگا۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو اس کو ضائع کر دیتی ہیں، انفاق کو ہمارے ضائع کر دیتی ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں، منن ولا اذن۔ منن یعنی احسان، کہ جس پہ خرچ کیا اس کو آپ احسان جتائیں کہ میں نے تو فلاں موقع پہ تمہیں اتنا دیا تھا، تمہارے بیٹے کی شادی پہ، تمہاری بیٹی کی شادی پہ اتنا دیا تھا، مطلب اور طریقوں سے۔ تو احسان جتانا، یا اذن کا مطلب ہے کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا، الفاظ سے، اشاروں کنایوں میں تکلیف پہنچانا، تو یہ چیز جو ہے وہ انفاق کو بالکل ضائع کر دیتی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تمہارا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے اور تم لوگوں کو دینے کے بعد ان پر احسان جتاتے ہو، ان کو تنگ کرتے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم نہ خرچ کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے نرم بات کر لو، میٹھا بول لو اور پیسے نہ خرچ کرو، تو تمہارا میٹھا بول زیادہ اہم ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اسی طرح لوگوں کی باتوں سے درگزر کر دینا، یہ زیادہ بیسک چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اوپر بڑے بڑے خرچ کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو جتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی صفات کون سی گنوا رہے ہیں؟ غنی حلیم، کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی ضروریات خود پوری کر سکتا ہے، تمہارے ذریعے سے پوری کروانا اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ بے نیاز ہے، اور حلیم کا مطلب یہ کہ وہ بردبار ہے۔ تو جیسی بردباری اللہ کے اندر ہے تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے، ایک بڑا پن، ایک اعلیٰ ظرفی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو اصولی طور پر سمجھایا اور اس کے بعد اب اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو واقعات میں یعنی بتا رہے ہیں کہ ایک برے انفاق کی مثال کیا ہے اور اچھے انفاق کی مثال کیا ہے۔ تو پہلی مثال جو ہے برے انفاق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی، یعنی بالکل سخت پتھر تھا جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، تھوڑی سی ہلکی سی ایک لیئر تھی بس مٹی کی، اور نیچے پتھر تھا۔ اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ میंہ برسا سے مراد یہ ہے کہ اس نے انفاق کیا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خوب خرچ کیا۔ زور کا میंہ برسا یعنی اس نے ڈھیر سارا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، لیکن کیا ہوا کہ وہ تو نیچے تو سخت چٹان تھی، تو وہ جو اس کا انفاق تھا، جو بارش تھی، اس نے اوپر کی تھوڑی سی جو اس کی نیکی کا وقتی طور پر اس کے اوپر نیکی کا ایک اثر آیا تھا تو وہ چھٹ گیا، اور نیچے جو پتھر تھا تو اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہو سکا بارش کا، اور اس کی جو نیکی تھی اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ اس کی نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں اس کو ملیں گے، اور وہی چٹان کی چٹان اس کو آخرت میں نظر آئے گی، یعنی اس کی نیکیوں کا کوئی بھی اجر اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی نے بظاہر نیک عمل کیا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے، اسے دکھاوے کے لیے کیا ہے یا دوسروں کو دکھ دینے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے بہت بڑے انفاق کا بھی کوئی اجر جو ہے وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اچھا، دوسرے شخص کی مثال، ایک اچھے انفاق کرنے والی کی مثال کیا ہے کہ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یعنی ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں بدلے کی خواہش ہوگی کہ آج ہم دیں گے تو کل کو یہ ہمیں بھی دیں گے، یہ اور کسی قسم کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی پوری، کوئی دل میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زبردستی کا کر رہے ہیں یا دل تنگ پڑ رہا ہے اور کر رہے ہیں اس حالت میں، بلکہ پورے ثبات کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنت بربوۃ، ان کے انفاق کی مثال کیا ہے کہ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ ان کے دل کی زمین اچھی تھی اور اس میں وہ سطح مرتفع پر ہمیشہ اچھے باغات پیدا ہوتے ہیں، تو سطح مرتفع تھی، دل کی زمین اچھی تھی، تو اس کے اوپر اگر اس نے ڈھیر سا انفاق کیا تو بہت دگنا پھل لائی اس کا انفاق، یعنی دگنا اجر اس کو ملا۔ اور اگر اس نے تھوڑا سا بھی انفاق کر لیا، بظاہر کوانٹٹی میں اس کا مال تھوڑا تھا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن وہ بھی اس زمین سے باغ پیدا کرنے کے لیے وہی کافی ہو جائے گا، یعنی تھوڑا سا جو اس کا عمل ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا جنت میں اس کو اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے۔ تو یہ اچھے اور برے انفاق کی مثال بیان ہوئی ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔
اب یہ برے انفاق کرنے والے شخص کی ایک ایسی مثال ہے کہ وہ اس کی بے بسی کا جس میں اظہار ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر بے بس ہو جائے گا آخرت میں، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا۔ آپ تصور میں لائیے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اپنی امیجنیشن پاور کو ہم استعمال کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی منظر کھینچ رہے ہیں تو ہم اس منظر کے اندر ڈوب جائیں اور اس کو محسوس کریں کہ کسی کا اتنا زبردست، یہ نہیں سمجھے کہ ایک باغ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بہت اس کا چلتا ہوا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا اس کا بزنس ہے، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو، تو وہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے تو بہت زبردست اپنا نہیں بینک بیلنس بھی میرا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی کافی انتظام کر لیا، آرام سے ان کی زندگیاں گزریں گی، سب کچھ میرا جو ہے سیٹل ہے، تو اچانک اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جائے کہ اس کا سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار یا اس کا وہ باغ، اور اس وقت وہ ایسی عمر کی ایک ایسی اسٹیج میں ہو کہ جب وہ کوئی نیا بزنس نہیں شروع کر سکتا، نئے سرے سے باغ نہیں لگا سکتا، اس کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ وقت ہے، اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، تو یعنی بالکل کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہر طرح کے راستے بند ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتہائی بے بسی کی اس کی کیفیت ہے کہ اسے جو کچھ کمایا تھا وہ سب جب آخرت میں وہ جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تو بہت کچھ نیکیاں کمائی تھیں، لیکن وہ اس کے پاس آخرت میں ایک ایسی حالت میں وہ دیکھے گا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے خیال میں وہ سب ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے پاس آگے دوبارہ سے نیکیاں کمانے کی مہلت بھی نہیں ہے، یعنی ایسی سچویشن میں ہے کہ اب اس کے پاس مہلت نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اب اللہ تعالیٰ پھر انفاق کی مزید ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اس سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ کون سا حصہ خرچ کرو؟ من طیباتی، جو کچھ تم نے خود کمایا ہے یا جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ان سب میں سے طیبات خرچ کرو، اچھا مال چن چن کے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ مت کرو، یہاں خبیث سے مراد ہے ایک تو یہ خبیث ہے کہ جو خود گندا مال ہے، یعنی وہ ناجائز یا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، تو اگر وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو مال ایک تو خود پاک ہونا چاہیے، دوسری چیز اس میں یہ کہ وہ ظاہری طور پر وہ ردی مال نہ ہو، بالکل بیکار قسم کی چیزیں جو آپ خود قبول نہ کریں اگر کوئی آپ کو دے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ مال کو ہماری خبیث بناتی ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ مفلسی سے ڈراتا ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو لگتے ہو نا، بٹوا کھولتے ہو، اپنا بینک بیلنس چیک کرتے ہو، تو تمہیں ہوتا ہے کہ او ہو یہ تو بہت زیادہ ہے، ابھی تو فلاں ضروریات پڑی ہیں، ابھی ہمارے بچوں کی یہ اخراجات ہیں، میرے جو ہے وہ یہ اخراجات ہیں، کہیں ہمیں اپنے علاج معالجے کوئی ایسی بیماریاں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں، کہیں اور چیزیں، تو شیطان کیا ہوتا ہے ہمیں ڈراتا ہے کہ، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی سیونگ ہی کم ہو جائے گی، تو ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، اور ہمیں اس وقت جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے دل کو بڑا تنگ کرتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے وہ یأمرکم بالفحشاء، جبکہ تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی جب تم کسی برے کام میں خرچ کرنے لگتے ہو تو خوب دل کھول کے کرتے ہو، کبھی اس نام پہ کرتے ہو کہ بھئی ہاں بھئی بچوں کو خوش کرنا بھی تو ضروری ہے، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، کبھی اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی اس مصروف زندگی میں اپنی انجوائمنٹ بھی ضروری ہے، تو انجوائمنٹ جو ہوتی ہے، جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ وہ کھل کر فحاشی کے اندر آ رہی ہے یا اللہ کی ناراضی کے اندر آ رہی ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فضول کاموں میں خرچ کرنے کے لیے خوب مال لٹا دیتے ہیں، اس میں دل تنگ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بہت دل تنگ ہوتا ہے۔
یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے پاس حکمت ہوگی، دانائی ہوگی، سمجھداری ہوگی تو تم شیطان کی چالوں میں نہیں آؤ گے. تم خود برا بھلا پہچان سکو گے کہ کہاں خرچ کرنا میرے فائدے میں ہے، میرے بچوں کے فائدے میں ہے، میرے معاشرے کے فائدے میں ہے، میری امت کے فائدے میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء. یہ حکمت جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، خیر کثیر اس کو مل گیا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو کیا کہا ہے؟ خیر کثیر. بہت بڑی خیر یہ ہے کہ انسان کو حکمت مل جائے. حکمت کیا ہے؟ صحیح بصیرت، چیزیں صحیح نظر آنی شروع ہو جائیں، اور صحیح قوت فیصلہ، کہ بر وقت ہم فیصلہ کر سکیں، درست فیصلہ کر سکیں. یہ اللہ کی خاص عطا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ خود اس کو حاصل نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت کے طور پہ خود عطا فرماتے ہیں. دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ایک ہدایت اور ایک حکمت. وما انفقتم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ دو شخصوں پر، دو اشخاص پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی، جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان تبدوا الصدقات فما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. اب یہاں پہ نظر کی بات آئی ہے. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نظر اگر ہم نے کسی ایسے برے کام کی مان لی ہے جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تو اس نظر کو پورا کرنا عذاب کا باعث ہے. اس نظر کو پورا نہیں کرنا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اب یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، لیکن چھپا کے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا. تو اب یہ ہے کہ تخفوہا یعنی کب اعلانیہ خرچ کرنا ہے، کب خفیہ خرچ کرنا ہے. آگے اس کی تفصیل یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی جو مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، کہ ایک تقسیم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو فرض چیز ہے یعنی زکوٰۃ ہے اس کو آپ اعلانیہ خرچ کریں، اور جو آپ اس کے علاوہ صدقات یا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ انفاق کر رہے ہیں، وہ چھپ کے کریں. لیکن اس سے زیادہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ حالات کے مطابق جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، یعنی جب جہاد کو اجتماعی ایسی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں، کہ وہ اپیل کریں لوگوں سے کہ